یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق البار وصاحب البحار ورسول البحار ولقد الذي ذل الآخرة وبنا أجل حرم له الجبال والصلاة والسلام على سيدنا المولد بشير المسدد الذي المعين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا داعية ولا أداعيهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شرعا. أيضا جناب قائد الأرباب الكرام یہاں کی انتظامیہ شاہ صلاحی کی طرف سے کچھ ساتھی سے منعقد ہوا ہے. اس سال سے ہم سب مجالس کا بتاتے ہیں جس سے مولانا مولانا قاضی احمد صاحب نے کتاب فرمایا اور آج کی مجلس چونکہ بغیر مسائل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت و سعادت کی وجہ سے آل محمد کی ربیع غم اور کی خوشی کو ہمارا طریقہ کار ہے. و صلی اللہ علیہ محمد و مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام بلند اللہ نے گرامی سورہ بقرہ کی پہلی دو آیتوں تلاوت کا شرط حاصل کیا گیا. 3 دن آپ کے سامنے کتاب اور تقویٰ عنوان گفتگو ہوگا کہ پروردگار عالم انسان کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتا. پروردگار انسان کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتا. وہ اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, ناکام دیکھنا نہیں چاہتا. یہ اسے اپنے بندوں سے محبت ہے, اپنی مخلوق سے محبت ہے, اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی شفقت ہے, اس کی تجلیل ہے, اس کی رسولی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. آپ اندازہ کریں وہ اللہ کے ملک سے اور آپ سے فردن اتنی محبت کرتا ہے. اجتماعی طور پہ تو وہ کرتا ہی ہے سارے بندے سے محبت. اسی لیے تو پوری دنیا کو اس نے نہ بھوکا رکھا ہے نہ پیاسا رکھا ہے. توجہ فرمائیے, جو اس کو مان رہا ہے اس کے لیے بھی اس کی عطائیں ہیں, جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی عطائیں ہیں. سماج پڑھنے کے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے, بڑی ترغیبی گفتگو ہے اس میں. آپ چاہوں گا کہ توجہات موجود رہیں تو انشاءاللہ ہم باقی جو روز بھی ہمارے آپ کے سامنے ہیں تو پروردگار اجتماعی طور پر تو سب کو عطا کرنا ہے, انفرادی طور پر بھی وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. جو اس کو مانتا ہے اس پر بھی مہربان ہے, جو نہیں مانتا اس پر بھی مہربان ہے. لیکن اس کی انفرادی طور پر وہ اپنے اور بندوں سے مخصوص کر دے گا اپنی رحمانیت کو آخرت میں جو اس کے کہنے پہ دنیا میں چلے.
جنہوں نے اس کی اطاعت کی ہوگی، آخرت کا اللہ اپنے تمام تر فیوض و برکات ان انسانوں سے مخصوص کر دے گا جو اللہ سے پیار کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا۔ اللہ اپنی تمام تر محبتیں اور شفقتیں ان سے مخصوص کرتے ہیں آخرت میں۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم اور رحمان یہ دو صفتیں ہیں، تو رحمان تو عام ہے اس کی صفت پوری دنیا کے لیے، جس بندے کو بھی دنیا میں بھیجا ہے وہ رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ تذکراً باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ باتیں جو عرض کر رہا ہوں، لیکن بعض دفعہ تذکراً کی جانے والی باتیں ہی کام کی ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے نا کہ رب العالمین اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی پوری دنیا کو پال رہا ہے، انسانوں کو پال رہا ہے، حیوانات کو پال رہا ہے، زمین کے اندر سرا کے نیچے جو مخلوقات ہیں انہیں پال رہا ہے، آسمان والوں کو پال رہا ہے۔ اس زمین کی جو خوراک ہے وہ اس کو مل رہی ہے، جو انسانوں کی خوراک ہے وہ اسے مل رہی ہے، جو حیوانات کی خوراک ہے وہ اسے مل رہی ہے، کوئی انسان پوری زمین پر بھوکا نہیں ہے۔ پروردگار سب کو عطا کرتا ہے، وہ پالنہار ہے، پالنے والا ہے، اس نے بنایا ہے تو اس سے پہلے اس نے بھیجنے والوں کے لیے ہدایت کے اسباب اور اس کے سامان اور ضروریات کو مہیا کیا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں فرش پہ چلنا بعد میں سکھایا ہے، پہلے ہمارے لیے فرش بچھایا ہے۔ چلا کریں مل کے محمد والے محمد توجہ فرمائیے گا۔ اسی لیے اس نے ہادیانی برحق کا سلسلہ رکھا، انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، تاکہ ہمارا دین بھی محفوظ رہے اور ان کمالات کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے جسے اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بہت بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں بہت بلند دیکھنا چاہتا ہے، یہ تو ہمیں اپنے آپ کو جو پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہ تو اتنا بلند دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں علی جیسا امام یا اس کے ساتھ ہو جاؤ، جتنا علی بلند ہوتا رہے گا اتنا تم بلند ہو جاؤ۔ ایسے ائمہ عطا کیے، سرکار محمد مصطفیٰ جیسا نبی اب اندازہ کریں مولا کائنات کی ساری بلندیاں سرکار محمد مصطفیٰ سے۔ آپ نے جو ہے فتح مکہ میں دیکھا کہ امیر المومنین کے قدم مبارک جو ہے وہ شان رسالت صاحب جوش پیغمبر پڑے، اور کیا کہہ رہے ہیں مولا کائنات کہ چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا ہوں۔ آپ بلندی دیکھ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ساتھ جو ہو وہ آسمانوں کو چھوتا ہے، اور یہ مبارکے کا جملہ نہیں، علی کہہ رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ایسی ذات کے ساتھ مربوط کر دوں گا کہ سوائے بلندیوں میں تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہوگا، اور اتنا بلند مقام عطا کیا کہ تمہیں اس نبی کا ماننے والا بنا کر بھیج رہا ہوں کہ اتنا بلند کوئی اور نبی نہیں، ایسے نبی پر تمہارے لیے آخری کتاب اتار رہا ہوں کہ ایسی کتاب کوئی نہیں ہے، اور ان کے جو وارث ہیں ان جیسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس کتاب سے اور اس کتاب کے لانے والے سے اگر مربوط ہو گئے، ان کے ساتھ متصل ہو گئے، اتصال تمہارا ہو گیا، اور تم پہچانے جانے لگے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، تو اس غلامی کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اللہ اس کا انتظام کرے گا کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہے، اللہ اس کا انتظام کرے گا یہ آل محمد کے غلام ہے، اللہ اس چیز کا انتظام کرے گا کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے، پھر ہمیں غلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا انتظام خود کرے گا۔ کیوں؟ جا بجا ایسے کرامات ان لوگوں سے صادر ہوں گے کہ لوگ کہہ بیٹھیں گے کہ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوتے؟ سوال پڑے مل کے محمد والے محمد
غلام ایسے ہیں، بندے ایسے ہیں، ان کے چاہنے والے ایسے ہیں. یعنی اطاعت کے انسان کو سب سے بڑا فائدہ پہنچاتا ہے. وہ اطاعت انسان کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، رسول خدا کی اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے، جو اولي الامر کی اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے، پوری کائنات اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاتی ہے. یہ وہ فیوز و برکات ہے جو اس انسان کو نصیب ہوتے ہیں کہ جو ان کی اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے. جو اطاعت اولي الامر اور اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر کائنات کی چیزیں اس کی اطاعت میں آ جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں سواری کے لیے جناب ان کے روزے پہ کیوں جاتے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جناب قبیل کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ جناب میثا و تمار کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ جناب مالک اشرف کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ جناب بہلول کی قبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو احمد کی قبر پہ گئے، ان کے غلاموں کی قبروں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ان کے غلاموں کو راضی کریں گے تو آپ کا حلقہ خود راضی ہو جائے گا. توجہ فرمائیے، جب گھر کی آتا ہے تو حسین کی کیا آتا ہوگا؟ جب حبیب ابن مظاہر کی آتا ہے تو حسین کی کیا آتا ہوگا؟ جب ان کی عطاؤں کا سلسلہ ایسا ہے کہ ان کے روزوں پہ جا کر لوگ جو حاجتیں مانگتے ہیں ان کی حاجتیں پوری ہو جائے. اگر کوئی ان کا دیوانہ بھی ہو تو وہ دانا کہلاتا ہے. توجہ فرمائیے، امام موسیٰ کاظم کا ذکر بھی ساتھ میں آئے گا کہ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ کا اگر کوئی دیوانہ ہے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ کہلاتا ہے. یہ کمال بندگی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی کتاب بلاغت میں الف لام میم کہہ کے پہلے تو حروف مقطعات کے ذریعے آل محمد کا محتاج کر دیا کہ جب تک الف لام میم تم اس کی تفسیر کرو، ترجمہ کرو، سوائے الف لام میم کے کچھ نہیں کر سکتے. یا وہ جانتا ہے جس نے بھیجا ہے، یا جس کے قلب پہ نازل کیا گیا ہے وہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کی کتاب کو خدا ہونے میں کوئی شک نہیں. بڑی توجہ رکھیے گا، جو اس کتاب میں شک کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھے محمد وآلہ من شک فی علی فہو کافر. جیسے کتاب میں شک کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، ایسے علی میں شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ سکتا. ایسے علی میں شک کرنے والا بھی، جیسے کتاب اللہ کی ہے ویسے بندہ اللہ کا ہے. جیسے کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے ایسے بندے کا کوئی ثانی نہیں ہے. جیسے کتاب کے کسی سورے کا کوئی جواب نہیں لا سکتے ایسے آل محمد کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. تو اس نے پہلی شرط یہ رکھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ اس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس میں شک کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. جس نے اس میں شک کیا اس نے رسالت میں شک کیا. جس نے رسالت میں شک کیا اس نے امامت میں شک کیا. جس نے امامت میں شک کیا اس نے توحید میں شک کیا. اس کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا. لہذا پہلے کتاب کے کمال کا تعارف کروایا کہ اس کی کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب خدا ہے. اب جو اس میں لکھا ہے اسے ماننا، ملا اور مولوی کی نہ ماننا. جواب ہے محمد آل محمد کا بابا. کیونکہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی ضمانت ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت کرتی ہے. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ. توجہ فرمائیے، ما هو ورحمۃ وشفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں مومنین کے لیے رحمت اور شفاعت رکھی گئی ہے. جو تقویٰ اختیار کرنے والا شخص ہے اس کے لیے اس میں رحمت ہے. جو تقویٰ اختیار کرنے والا شخص ہے اس کے لیے اس میں شفا ہے. لیکن ہم نے شفا حاصل نہیں کرتے قرآن سے. ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم قرآن کو کھولتے نہیں. زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائے اگر انسان قرآن کی تلاوت
بشارت عاشر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تمام انسانوں کے اندر جو ایک اس وقت طوفان ہے، بے چینی ہے اور یہ سینے کی گھٹن ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ قریب ہے. قرآن جب آپ سے کوئی بات نہ کرے آپ قرآن سے بات کریں. آپ تنہائی میں کبھی اسے پڑھ کر دیکھیں، کبھی اسے کھول کر دیکھیں تو پروردگار عالم آپ سے بات کر رہا ہوگا، کیونکہ کلام الہی ہے نا. تو کہتے ہیں علماء کہ جب اللہ سے بات کرنی ہو قرآن پڑھو، اور ولی سے بات کرنی ہو تو نبی بنانا پڑھو. سب بات پڑھے محمد وآل محمد پر. مسئلہ یہ کہ قرآن یوں نہیں پڑھیں گے کیونکہ قرآن میں تقوی کا ذکر ہے اور تقوی پرہیزگاری کی بھی شرائط ہے. اگر پیسے والا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے انفاق کرو، خرچہ کرو، خرچہ کرو. اگلی آیتوں میں یہی کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ صاحبان ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. توجہ فرمائیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا اور ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے. نماز کا قائم کرنا یہ کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور ظہر عصر تک اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اسی نماز کے ساتھ آپ نے متصل کر دیا ظہر عصر کی نماز کو فجر کی نماز کے ساتھ، تو آپ نے نماز کو پڑھا نہیں، نماز کو قائم کیا. توجہ فرمائی نا آپ نے. یہ جو انفاق ہے کون کرے گا انفاق؟ اب پیسے والے سے قرآن کہہ رہا ہے انفاق کرو، اگر وہ بھی بھوک رہا ہے قرآن خرچ کرو. جو تمہارے مومن بھائی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرو، جو مسلمان غریب ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرو، اگر پڑوس میں کوئی رہتا ہے اس کی پریشانی کو دور کرو. اس پیسے میں ہم نے ان کا حق رکھا ہے، تمہارے بھائیوں کا حق رکھا ہے، تمہارے پڑوسیوں کا حق رکھا ہے، مسلمان بھائیوں کا حق رکھا ہے، تمہارے سگے بھائیوں کا حق رکھا ہے، ماں باپ کا حق رکھا ہے. اگر ان سے روک کر عبادت کرو گے تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. تب آپ پڑھیں گے کہ محمد وآل محمد پڑھیں. ایک مرتبہ اور سماج پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ فرمائی نا آپ نے، بڑی توجہ رکھیے گا. تو ہم نے قرآن تو آپ کو روک دے گا فوراً. اگر یہ مال ہے تو اسے پاک کرو، فرض دو، تو قرآن کون پڑھے؟ تم سے پڑھ جائے گا. اگر مال ہے تو زکات دو. اب زکات کون دے؟ زکات دینی پڑ جائے گی، لہٰذا ایسی چیز ہی نہ پڑھو. توجہ فرمائی. جبکہ انسان اگر سوچے کہ اللہ جو مانگ رہا ہے اگر وہ دے دیا تو جس نے اتنا دیا ہے وہ اس سے 10 گنا بڑھا کر دے گا. توجہ فرمائیں نا، اس سے 10 گنا زیادہ بڑھا کر دے گا. وہ پروردگار عالم ہے. اگر آپ اس کی راہ میں 10 منٹ خرچ کریں گے تو وہ آپ کی زندگی میں 10,000 گھنٹوں کی برکت پیدا کر دے گا. اگر آپ اس کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھیں گے تو وہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہے گا گواہ رہنا، میں نے اس کو جنت واجب کر دی، اس پہ یہ نماز واجب نہیں تھی، مستحب تھی، لیکن میری محبت کو اٹھ رہا ہے. توجہ فرمائیے، میری محبت کو اٹھ رہا ہے. انسان اپنے آپ کو عادتوں سے نکال کر اپنی عبادت کے اندر اللہیت کو تلاش کرے، اللہ کو تلاش کرے، محمد وآل محمد کو تلاش کرے. ان مجالس کے اندر انسان اپنے آپ کے اندر محمد وآل محمد کو تلاش کرے. اس فرش اعظم پہ آنے سے انسان کو جو سب سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے، جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر امام حسین کی زندگی کے ساتھ اس کا نام لکھا جا رہا ہے. ذکر محمد وآل محمد میں بیٹھا ہے یہ لکھا جا رہا ہے. جتنی فیوز و برکات امام حسین علیہ السلام کی طرف سے مل سکتی ہیں وہ انسان کو ملے گی. یہ یاد رکھیں کہ تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کو اس میں زحمت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، حلال اور حرام کو دیکھنا پڑتا ہے. تفقہ فی الحلال والحرام وإلا أنتم أعراب. اگر تم نے حلال اور حرام کو نہیں سمجھا تو تم غیر مہذب ہو، تمہاری کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں. اسلامی معاشرے کو رائج کرنے کے لیے امام حسین نے بڑی قربانی دی ہے. یہ کتاب ہمیں
کے ساتھ ہے. جب انسان قرآن کے ساتھ ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ توجہ فرمائیے آپ نے, کس کے ساتھ رہے گا انسان؟ جب کتاب الہی کے ساتھ ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ مولا کے ساتھ ہے. لیکن اگر فکر نہیں کی, کتاب کو اہل بیت سے الگ کیا, تو پھر کتاب کافی نہیں رہے گی. پھر انسان پھر سمجھ ہو کے رہ جائے گا جیسے ایسا سے سنتی کہ وہاں جناب مالک اشتر جنگ کے لیے جا رہے ہیں, وہاں میزوں میں قرآن ہے, مالک اشتر کہہ رہے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, وہ قرآن نہیں ہے. توجہ ہمیں یہ جانتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا, کیونکہ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اب جہاں علی ہوگا قرآن وہی ہوگا. سماج بڑے دل میں محمد و آل محمد پر بابا اس قرآن کے ساتھ رہنے سے آپ کے پاس شفا ہے. ما ہوا شفا ورحمت للمؤمنین, آپ کو شفا ملے, رحمت ملے. رحمت کیسی رحمت ہوتی ہے؟ رحمت کے معنی اور قریب ہونے کے معنی کہ آپ کے گناہوں سے اللہ سر سے نظر فرمائے. آپ نے جو گناہ کر دیے ہیں وہ کتنا قریب ہے اس کا ہمارا کتنا خیال رکھا ہے. اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے, مثلا مجلس میں آنے کا ارادہ, وہ آیا بھی نہیں لیکن مجلس میں آنے کا ارادے کی جو اس کی توفیق تھی اس کا ثواب اس کا لکھ دیا گیا ہے. یہ بندے پہ اس کی شان قریبی, یہ رحمت ہے. اور اگر گناہ کیا تو فرشتوں کو آرڈر یہ کہ لکھنا ہے میرا بندہ ہے جب تک گناہ کرنا ہے, لکھنا نہیں. اس نے ارادہ ہی تو کیا ہے, ابھی پھر تھوڑی انجام دیا, لیکن وہ نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً کیا کہا, لکھ دو. یہ بھی اتنا بڑا کام ہے, یعنی نیکی کا سوچنا, اچھی بات کا سوچنا اتنا بڑا کام ہے کہ پروردگار نے اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا. فرشتوں سے کہا فوراً کرو چاہے انجام دے یا نہیں. یہ اس کی شان کریمی ہے, یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی شفقت ہے, یہ اس کا کرم ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, لیکن ظالم کا قرآن سے سوائے خسارے کے کچھ نہیں پہنچتا. توجہ فرمائی, مومن تک پہنچے گی شفا بھی پہنچے گی, رحمت بھی پہنچے گی, اور ظالم کا خسارہ پہنچے گا. اور شفا اور رحمت کس انداز میں پہنچے گی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, باب الروایت کی بارگاہ میں بلند ترین صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے دلوں میں حاجت ہے وہ امام موسیٰ کاظم باب الروایت کے صدقے میں مانگتے ہوئے کہ ایک درود اور پڑھ دیں ان کی بارگاہ میں محمد بڑی توجہ رکھیے گا. امام کی خدمت میں دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیا. مرض سے شفا یابی شفا ہے, اور یہ رحمت بھی. ایسا مرض جسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لا علاج ہے, تمہارا علاج دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے, ایسا شخص کہاں گیا جسے دنیا کے لوگ کہہ رہے ہوں کہ تیرے کو لا علاج ہے, بنا ہی نہیں سکتی, بوڑھا صحیح ہے. اپنے گھٹن لے کر میں نے کہا کہ کتاب کو اگر کوئی سمجھتا ہو نا, سما اور کتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اللہ نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو اس کتاب پر وارث قرار دیا. اور امام موسیٰ کاظم نے فرمایا وہ مصطفیٰ بندے ہم ہیں, وہ مصطفیٰ بندے ہم ہیں جنہیں اللہ نے وارث قرار دیا. تو شفا پھر وارث کے پاس جا کے ملے گی, قرآن کے غیر کے پاس سے شفا لیتے ہیں. یہ بوڑھا سید چلا پہنچا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضہ مبارک میں, جو مقام میں جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس شان شوکت کا مولا کا دربار ہے. جو نہیں گئے پروردگار عالم امام موسیٰ کاظم باب الروایت کے صدقے میں ان کی کوئی سبیل پیدا فرمائے کہ وہ مولا کے روضے کا دیدار کر سکے. سب اپنے محمد والے محمد توجہ رکھے گا. پورا سید چلا, ڈاکٹروں نے دنیا کے لوگوں نے جسے لا علاج کرا دیا دے دیا تھا, وہ چلا, اس کا پھول بڑھا,
ذریعہ مبارک پہ پہنچا، جیسی ذریعہ مبارک پہ پہنچا اسے آواز آئی، جا ہم نے تجھے بینائی عطا کی۔ توجہ فرمائی، جا ہم نے تجھے بینائی عطا کی۔ یہ چیختا ہوا جسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اس کے سامنے دنیا روشن ہو جائے۔ سوال تو اسی کو پتا ہوگا، اس کا مذہب اسی کو پتا ہوگا جس کی دنیا اندھیری ہو، اس کی دنیا روشن ہو جائے۔ وہ چیختا ہوا وہاں نکلا کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ خدا بندے کریم نے بتا دیا کہ جس بندے کی بارگاہ میں آیا اگر یہ والی سے قرآن نہ ہوتا تو ہم اسے شفا بھی نہ دیتے اور ہماری رحمت بھی اس تک نہ پہنچتی۔ سلمان صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں نہیں مانگنا آتا، اللہ کے سامنے سے چھکنا ہی نہیں آتا، ورنہ اس کی عطاؤں میں کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے ایک بزرگوار تھے، انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود بتایا کہ ان کی میں دوسری شادی کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو بچے ناراض ہو گئے تھے ان کے بیٹے۔ تو کام جب بیٹے ناراض ہو کے چلے گئے، ظاہر جوان بیٹے کہاں رہے بچے، تو اب میں پریشان تھا انہیں کیسے مناؤں، انہیں کیسے واپس لے کر آؤں۔ تو ایک بزرگوار تھے وہ ہر اعتبار سے اللہ والے تھے، ان کے پاس گیا، کہنے فجر کی نماز پڑھو تو کبھی پڑھتا ہوں، کہ فجر کی نماز میں کام کر سکتے ہو؟ کہنے کیا؟ کہنے جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے نا، ایسے تڑپ کے اللہ سے دعا کرو، ایسے تڑپ کے اللہ سے دعا۔ 5 دن انہوں نے 5 دن کہا کہ 5 دن ایسے جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے، ایسے تڑپ مانگو تو صحیح سے۔ وہ کیسے عطا کرتا ہے؟ کہا کہ میں نے پہلے دن ایسے گریا کیا، دوسرے دن اسی طرح گریا کیا، تیسرے دن اسی طرح گریا کیا، شام میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بیٹا یہاں سے آ رہا ہے، دوسرا بیٹا یہاں سے آ رہا ہے، 5 دن بھی پورے ہوئے۔ لیکن ہمیں عمل کرنا پڑے گا، رونا پڑے گا، گنگنانا پڑے گا، دل کو کی گہرائیوں سے اسے پکارنا پڑے گا۔ جس دل کی گہرائی سے آج پکاریں گے اللہ کو، محمد و آل محمد کو، کیسے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسئلہ حل نہ ہو۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں وہ اندھے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے عرصہ دراز سے، جب بادشاہ نے آ کے کہا کہ تم علی کو بدنام کرتے ہو، علی کی صحابت کو بدنام کرتے ہو، اور اگر واپس آنے تک آگے نہیں ملی تو میں تمہارے سر اڑا دوں گا، اب جو تم مانگی تو دل سے مانگی، مولا اب تو مارے جائیں گے، اب تو آگے مل جانی چاہیے۔ تو ابھی تو آنکھیں ملی، کیوں؟ اس لیے کہ اب خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر آنکھیں نہیں ملی تو مارے جائیں گے، اب کیوں تڑپے؟ تو دل کے ساتھ تڑپے، تو دل سے تڑپنا پڑتا ہے، پھر اس کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو اس نے خلقی کی وجہ سے کیا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں عطا کروں۔ توجہ فرمائی، وہ تو جو انسان کی فکر کو سمجھتا، محبت کو سمجھ رہا ہوں۔ جب قبلتین تبدیل ہوا، میں سمجھ رہا ہوں تم کیا چاہ رہے ہو، جو چاہتوں کا خیال رکھے۔ توجہ فرمائی، وہ اللہ جو چاہتوں کا خیال رکھے، لیکن آپ بھی تو اس کے چاہنے والے بنے۔ اگر میں اور آپ اس کے چاہنے والے بنے تو ہماری چاہتوں کا خود خیال رکھے گا، ہم سے زیادہ ہمارا خیال رکھے گا، ہم سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ ورنہ ہم نے تو اپنے زندگی میں ناکامی کے اوپر قسم کھا رکھی کہ ناکام ہو کر رہیں گے، اس کے باوجود وہ ہمیں کامیاب کر رہا ہے، اس کے باوجود اس نے فرش عزا بچھا دی، اس کے باوجود اس نے جگہ جگہ ہدایت کی سبیلیں لگا دی۔ کوئی شاعری کی صورت میں پیغام دے رہا ہے، کوئی خطابت کی صورت میں پیغام دے رہا ہے، کوئی سوسانی کی صورت میں پیغام دے رہا ہے، کوئی روحانی کی صورت میں پیغام دے رہا ہے، کوئی ماتم کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، تو کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ جب یہ غیر کو ادا کر دیتے ہیں پھر ماننے والا جائے تو اسے ادا کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے دروازے پہ آنے والے غلام بادشاہ چھوڑنے آتے تھے اور ان کی غلامی کرتے تھے، ان سے پوچھو تو اس بادشاہ میں زیادہ مزہ ہے یا علی کی جوتیاں سیدھی کرنے میں زیادہ مزہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جوتی سیدھی
کوششیں کرنی پڑیں گی، اور ان کوششوں میں سے ایک کوشش ہے فرش اعلیٰ کو آباد کرنا۔ جس نے جیسے مسجد جو ویران مسجدوں کو آباد کرے گا، اللہ اس کو کبھی نہ اس کی نسل کو ویران کرے گا نہ اس کے گھر کو ویران کرے گا۔ جو حسین کی فرش اعلیٰ کو آباد کرے گا وہ دعا زہرا کی دعاؤں کے سائے میں آ جائے گا، جناب فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے سائے میں آ جائے گا وہ شخص، اور جسے دعائیں زہرا لگ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، بغیر تقوی کے تقرب اہل بیت حاصل نہیں کر سکتا، بغیر پرہیزگاری کے، بغیر قرآن کی تلاوت کے۔ زیارت عاشورہ پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتلایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی اہل بیت کے اکابر ہیں وہ خالص افراد ہیں، خود جناب محبوب صاحب کے سامنے جناب گزر کر دیتے، کتنی اپنے آپ کو دیوانہ کہلوانا پڑا تو پسند کیا کہ ان کی محبت میں اگر دیوانہ کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اتنا بھی اسٹیٹس مل جائے کہ لوگ ان کی محبت میں مجھے دیوانہ کہیں، انسان کو آگے بڑھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، بغیر کوشش کے انسان بغیر تعلق کے انسان کامیاب حاصل نہیں، کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیابی مصور ہے تقرب میں، اور تقرب جتنا انسان طاہر طیب ہوگا، جتنا پاکیزہ ہوگا، اتنا قرب اہل بیت سے عطا ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ مولا، جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ حج کر کے آئے تو جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو کتنے دنوں تک حاجی رہتے ہیں، داڑھی بھی رکھ دیتے ہیں، ٹوپی بھی سب ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماشاء اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حاجی ہو رہے ہیں، ہاں عبداللہ حج کر کے آئے، یہ کہتے ہیں نا لوگ۔ اور جب زیارت سے آتا ہے تو یا شاہ اللہ ڈال دیتا ہے سیاہ رضی، اگر سید ہے تو وہ سبز کلر کا جو ہے کپڑا اپنے بازو پر ڈالتا ہے، جب زیارت سے آتا ہے اربعین میں لیا اور کافی دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے اور انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو مجبور ہو جاتا ہے، جیسے پرانا تھا ویسا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آگے کہا یا اپنا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس سے رہتے ہیں تو ایک عرصے تک ہم طہارت کا اثر رہتا ہے اور ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں، بڑی توجہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے معاشرتی زندگی میں ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم کثیف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ امام نے کہا جبھی تو میں کہتا ہوں آتے جاتے رہا کرو، آتے جاتے رہا کرو۔ اس آنے جانے میں جو فیض و برکات ہے، ان مجلسوں میں جو آنے جانے میں برکات ہے وہ یہ کہ آپ کو تو نہیں پتا کہ کون کون آ رہا ہے۔ اگر کسی کے پہلو میں سید سجاد بیٹھ گئے اس کا نصیب کیسا ہوگا، کسی کے پہلو میں رسول خدا بیٹھ گئے اس کا نصیب کیسا ہوگا، کسی کے پہلو میں جناب علی مرتضیٰ ہو اس کا نصیب کیسا ہوگا، کسی کے پہلو میں حضرت ابو الفضل عباس ہو اس کا نصیب کیسا ہوگا۔ تو اس فرش اعلیٰ کو بھی ہم معمولاً اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ مجلس میں جاتے نا سوئم چیڑو کی مجلسوں کو بوجھ سمجھ کے جاتے ہیں، آج ہم چہرہ دکھا دیں گے تو کل ہمارے سوئم چیڑو کی مجلسوں میں لوگ آئے ہیں، اس لیے جاتے ہیں، مجلس نہیں ہوتی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشتاق مجلس ہوتے ہیں، مشتاق ماحول سے کہیں بھی مجلس ہو رہی ہو، کوئی بھی پڑھ ہو، چاہے سلام کوہے پر ہو جائے وہ پہنچ جائے، سلام پر ہو جائے وہ مجلس پر پہنچ جائے، یا پوری مجلس ہو پورے سلام اور سوز اور کتابت کے ساتھ خانی کے ساتھ وہ پہنچا پہنچے۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی انعام عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی انعام عطا کرتا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا سن میں 1-2 سال پہلے، جب اسے دفنایا گیا تو اس طریقے سے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے جیسے کسی نے پانی کا شاور چھوڑ دیا۔ تو اس ویڈیو کو باقاعدہ جو ہے وہ سیو کر کے علامہ تعلیم میرے صاحب کو دکھایا گیا۔ علامہ صاحب نے جیسے اس ویڈیو کو دیکھا تو کہا کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں۔ توجہ فرمائیے،
زیارت عاشورہ پڑھتا تھا؟ کہا یہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، کا پہلا عجب اس کو مل گیا، اس کا پہلا عجب مل گیا۔ تو کیونکہ یہاں عقیدت قربان چڑھتی ہے امام حسین سے، یہ مجلس معمولی مجلس سے نہیں ہوتی ہے، ان کے فیوز و برکات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان مجلسوں کے انعقاد سے آج دنیا میں اسلام کا روشن چہرہ پہچانا جا رہا ہے؟ نائجیریا میں آج لوگ مسلمان ہوئے تو صدردار کی سید شہداء کی وجہ سے، مصر میں لوگ شیعہ ہوئے تو صدردار کی سید شہداء کی وجہ سے، فلسطین میں اگر لوگ شیعہ ہوئے 1% شیعہ نہیں جائے 5% شیعہ ہے، صدردار کی سید شہداء کی وجہ تو بردار سے۔ امریکہ اور جاپان کے اندر لوگ جو ہے وہ عزاداری کی طرف متوجہ ہوتے اور بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں صدرداری کی سید شہداء کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں یہ جو آج ایک جمع خبیر آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین کے پاس 40 کے اوپر ہر گھر کو نسل کا انسان چلا آ رہا ہے، یہ عزاداری سید شہداء ہے، یہ تحریک ہے، الہی تحریک ہے، سیاسی تحریک نہیں ہے۔ اگر یہ سیاسی تحریک ہوتی، بڑی توجہ رکھیے گا، تو جس دن شروع ہوئی تھی اسی دن ختم ہو جاتی۔ یہ الہی تحریک ہے، اس میں زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، یہ زمانے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جو زمانے پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور زمانے سے وہ ہمیں نایاب نکال کے امام زمانہ کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ اس انقلاب اسلامی اور انقلاب مہدویت کے لیے اسی مجلس اعلیٰ سے لوگ پروان چڑھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آقا محمود کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا کام جس کو آپ بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بتائیں کہ وہ کون سا ایسا کام ہے؟ انہوں نے کہا کاش کہ میں زیارت عاشورہ 2 دفعہ پڑھا کرتا۔ توجہ فرمائیے، کاش کہ میں زیارت عاشورہ 2 دفعہ پڑھا کرتا۔ یہ مجلس انسان کے نفوس کو پاکیزہ بناتی ہے، اور جب انسان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے وہ بھی تو دین پہ عمل کرے گا۔ دین کی بات قبول کب کرے گا انسان؟ دین کی بات کو قبول ہی نہیں کر سکتا انسان اس وقت تک جب تک اس کا دل دین کی طرف مائل اللہ و منافقت ہوگا۔ کمال بندگی ہے یہ مجلس اعلیٰ۔ اگر کوئی اس مجلس کے فیوز و برکات کو سمجھتا ہے تو وہ گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، مجلس میں آنا پسند کرے گا۔ بہت سے دنیا کے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے مجلس کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اگر ان کا نظر کا بھی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرش اعضا پہ، تاکہ جب کل اٹھائے جائیں تو حسین کی فرش اعضا سے اٹھائے۔ آپ کو پتہ ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافروں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کافر موت سے بھاگتا ہی آپ کے سامنے سے نہیں سکتا، کیونکہ ان کا سرپرست طاغوت ہے، جس کے دل میں اندھیرا ہو وہ بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، بہادر وہی ہوتا ہے جس کا دل روشن ہو اللہ کی محبت سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جن لوگوں کا سرپرست اللہ ہے ان کو اللہ ظلمات میں رہنے نہیں دیتا، اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور ان کے قلوب کو منور کر دیتا ہے، اور اس قدر منور کر دیتا ہے کہ پھر وہ موت کو خوشی سے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے گلے لگاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ائمہ کو زہر دیا گیا، زہر دیا گیا تو لوگ سوال کرتے کیا خودکشی نہیں ہے؟ تو یہ جانتے ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سنگور کے دانے میں اگر زہر ہو تو روزہ کھا لے۔ کتنا مشکل کام ہے، پتا ہے کہ یہ کھا کے مر جاؤ گا، لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ مرنا حیات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ زہر کھانا، اس کی اذیت کو برداشت کرنا، اس میں جو لذت انہیں محسوس ہوئی ہے وہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ بندگان خدا کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو لذت سمجھتے ہیں، مشکل نہیں سمجھتے، اور جتنا جتنا ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی بندگی میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ تمام
مارے، تیر ہے، پتھر ہے، نیزے ہیں، آدھا ہے، سب چیزیں ان کے سر پہ ہیں، موت ہاتھ میں کھڑی ہوئی ہے، اور حسین ابن علی اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ سید سجاد 11 محرم کی رات کو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ حق نقا، لا الہ الا اللہ صدق صدقہ، لا الہ الا اللہ شکر شکرہ۔ امام موسیٰ کاظم قید خانے میں کرے پروردگار کو شکر ہے کہ تم نے مجھے یہ تنہائی کا وقت میسر فرمایا۔ ہم جسے مشکل سمجھتے ہیں اس میں سے وہ اللہ سے ملاقات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام امام موسیٰ کاظم زندان میں کہتے تھے نا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، تو زندان کی طرف دیوار سے آوازیں آتی تھیں، زمین سے آوازیں آتی تھیں، آسمان سے آوازیں آتی تھیں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ وہ خاتون جسے امام علیہ السلام کو مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، امامت کے دعوت کا دامدار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے دیکھا ایک چادر سے زمین پہ پڑی حالت سجدہ میں، اتنے نہیں پہنچی کہ چادر زمین پہ پڑی ہوئی، اور وہ شخص جب کہتا نا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، تو در و دیوار سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی، زمین سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی، آسمان سے آوازیں آ رہی ہوتی، اس کی حیبت اور جلال نے اسے امام کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے زمین کی طرف متوجہ کروایا، اور اس کا سر خود بخود زمین کے ساتھ چھوڑ کے کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ توجہ فرمائیں نا، ان کی زندگیوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ان سے سیکھنی، یہ ہمارے مربی ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ اگر ان کے سجدوں سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، اس کے قیام سے نہیں سیکھا، اس کی بندگی سے کچھ نہیں سیکھا، تو پھر کیا سیکھا؟ باب الحوائج ہے، مانگ کے تو دیکھیں، کوئی ان کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھے، کوئی ان سے طلب کر کے تو دیکھے، مانگے تو صحیح، مانگنے والا نہیں ہے اصل میں تو یہ تو عطا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابو حنیفہ کی دفعہ آئے امام جعفر صادق کی خدمت میں، صلی اللہ محمد محمد اور جب وہ آئے تو دیکھا کہ امام نماز پڑھا اور ان کے سامنے سے جا بھی کر یہ مسئلہ امام جعفر صادق کے سامنے رکھا اور کہا کہ آپ کے فرزند کو اپنی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے لوگوں کے سامنے سے گزر رہے، باپ ہو تو ایسا اگر خود اس کی دلیل دے دیتے تو امام موسیٰ کاظم کا بات میں حجت ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حجت خدا ہے کہ میرے بعد کون ہے جسے تم بچہ سمجھ رہے ہو وہ بچہ نہیں ہے، یہ تمہاری نمازیں نہیں ہیں، یہ موسیٰ کاظم کی نمازیں۔ جب تم دنیا میں آئے تھے تو اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے، جب یہ دنیا میں آیا تھا سجدہ کر رہا تھا، جب یہ دنیا میں آیا تھا سجدہ کر رہا تھا، اور جب تم دنیا میں آئے تھے تو جانتے نہیں تھے واللہ اعلم بما امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، یہ سجدہ کر رہا تھا۔ امام کو بلایا کہ امام موسیٰ کاظم کہنے لگے کہ یہ ان کی شکایت ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تو لوگ آپ کے سامنے سے گزر سکتے، امام نے فرمایا قرآن نہیں کہتا اقرب من حبل الورید کہ اللہ جو ہے انسان کی شہرت حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، تو میری نماز میں اور اللہ کے درمیان میں بندے کہاں گزر رہے تھے؟ توجہ فرمائی نا بھائی، کہاں گزر رہے تھے؟ وہ میرے آگے سے گزر رہے تھے، اس وقت یا میں تھا یا میرا نام تھا، سماج بڑے محمد والے محمد اللہ والا کریں گے کہ پروردگار عالم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچائے گا، ہمیں بھی وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے بار بار کہ ہم آپ کی ذریعے مبارک کی زیارت کریں، اور جیسے دوسرے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور وہ وہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور یہ تو وہ ہے کہ اگر دل سے یہاں سے بیٹھ کے پکار ہو
تو یہاں پہ بھی اللہ کرے. تو میرے مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باب الحوائج امام مرشد قاسم آپ باب الحوائج میں مولا یہاں جتنے عزادار آئے اور خصوصاً جنہوں نے خمسہ منعقد کیا اور آپ کی جد اقدر کی عزاداریت کو فروغ دینے کے لیے مجلسوں کا انعقاد کیا اور ان مجلسوں کو فروغ دینے کے لیے جو عزادار آئے اے مولا باب الحوائج امام مرشد قاسم ان کی دینی دنیاوی تمام شرعی جائز حاجات اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اے ہمارے مولا و آقا ہم سے جو گناہ ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش فرمائے کہ ہمارے کو گناہ معاف ہو جائے. اے ہمارے اعلیٰ آقا و مولا ہمارے وقت امام زمانہ علیہ السلام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. اے باب الحوائج امام مرشد قاسم علیہ السلام ہمارے امام کا مجہور ہو تو ہم اپنے امام کے امان اور شان میں شریک ہیں. اے باب الحوائج امام مرشد قاسم علیہ السلام سے زائرین اربعین پہ گئے ہیں ان کی زواج کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اے باب الحوائج امام مرشد قاسم علیہ السلام جن کے اولاد نہیں اے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آپ کی کا کلام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جن کے جھولے خالی ہیں ان کے جھولے آباد ہو جائیں. اے امام مرشد قاسم جو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں خصوصاً جو سردار ہیں ان کے لیے بڑی عنایت فرمائی. اے امام مولانا مرشد قاسم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ دعا کرتے ہیں. اے مولا دنیا میں ہمیں اللہ نے بلائے اہل بیت کے خلق فرمایا جب دنیا سے ہوئی ہے تو محبت اہل بیت علیہ السلام سے. اے مولا ہماری اس تقریب کو ہماری اس بحث کو ہماری اس مجلس کو کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ کل فوراً بعد نواز میں جو ہے مجلس رضا ہوگی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. آج مسائل شروع سے امام علیہ السلام کی بلند ہے. سبحان اللہ محمد